بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم عمالکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایوان بالا کے اندر عدل و انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں، اور اپنے اس ملک عزیز سے اسلام کو مٹانے کی اور مسلمانوں کو بدر کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں، ان پر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، بدامنی اور بے چینی ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ نئے نئے قوانین کے پاس کرنے اور بنانے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک کا ہر باشندہ چاہے کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھتا ہو آج بے چین نظر آ رہا ہے۔ اور جو نیا قانون بنایا گیا اور پاس کیا گیا، پورے ملک کے اندر ہمارے برادران وطن اور ہمارے ہندو بھائی بھی احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، کتنی املاک تباہ و برباد کی جا رہی ہیں، ہر طرف آتش زنی اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں، اور پورا ملک بدامنی اور بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن آج اس پلیٹ فارم سے اور اس اللہ کے گھر کے منبر سے مسلمانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پر نکل کر تو تم نے احتجاج کر لیے، مظاہرے کر لیے اور کر رہے ہو، لیکن خدا را کبھی اللہ کے سامنے بھی اپنا احتجاج درج کرایا ہوتا، کبھی باہری جمعیت اور اکثریت کے ساتھ اور پوری مسلم آبادی کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کبھی احتجاج کیا ہوتا، اپنی پریشانیاں، اپنی بدامنیاں، بے چینیاں اللہ کے سامنے رکھی ہوتی، اس لیے کہ اس کا مداوا اور اس کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں وہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہمارے گناہوں کی پاداش ہے جو ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی نہیں، کوئی تمہارا دوست نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ ان حالات اور ان پریشانیوں سے اگر کوئی نجات دلا سکتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرما سکتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں جو یہ فساد برپا ہے، آج پوری امت مسلمہ اس کی لپیٹ میں ہے، یہ صرف ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ برے اعمال کے نتیجے میں، ہماری بدعملی کے نتیجے میں جو فساد برپا ہے وہ اس وجہ سے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہمارے اعمال بد کے نتیجے میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالی ہمارے برے اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ ہم اپنی بدعملی سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں،
لیکن جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم حکومت کو دوش دیتے ہیں، ہم حکومت کو گناہگار قرار دیتے ہیں، ہم حکومت کو ظالم اور جابر کہتے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں اور جو ان کو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان کو تو دشمنی ہے مسلمانوں سے، ان کو تو عداوت ہے اسلام سے، وہ تو اس ملک سے مسلمان اور اسلاموں کو مٹانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور اسی کے مطابق تدبیریں کر رہے ہیں اور قانون سازی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اوپر نرم دل، رحم دل، ہمارے درد اور دکھ کو سمجھنے والے حاکموں کو مسلط کر دے گا، جو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، جو ہماری ضرورتوں کو سمجھیں گے، جو ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں گے، جو ہمارے حقوق کو پامال نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے برے اعمال ہیں اور ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، بدعملی کی ہے، تو پھر ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر حاکموں کو مسلط کر دے گا، جو ہمارے حقوق کو پامال کریں گے، جو سخت دل ہوں گے، جو سنگ دل ہوں گے، جو ظلم و ستم ڈھائیں گے، کمر توڑ مہنگائی لائیں گے، ہمارے حقوق کو پامال کریں گے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں ہمارے حقوق مل نہ سکیں گے۔ اس لیے اعمالکم اعمالکم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جس طرح تم ہوگے اسی طرح تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے، تمہارے اوپر امیر ایسے ہی بنائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اچھے ہوگے تو اچھے حاکم تمہارے اوپر آئیں گے، برے ہوگے تو برے حاکم تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مالک الملوک و ملک الملوک، میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں، تمام بادشاہوں کا میں بادشاہ ہوں، قلوب الملوک فی یدی، تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں، میرے تصرف میں ہیں۔ اگر لو ان العباد لو اطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت اور میری فرما برداری کریں گے تو حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفہ، تو میں ان کے بادشاہوں کے، میں ان کے حاکموں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دوں گا، رحم دلی کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ۔ یعنی اگر اللہ کے بندوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تمام احکام اسلام پر عمل پیرا ہو گئے، تو اگر حاکم ظالم اور جابر بھی ہوگا تو اللہ جو قادر مطلق ہے، جو مصرف القلوب ہے، جو مقلب القلوب ہے، ان کے دلوں کو نرم کر دے گا، موم کر دے گا، اور وہ اپنی رعایت کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ، رعیت کے ساتھ رحم دلی اور نرم دلی کا معاملہ کریں گے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کریں گے۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ لَوْ عَصَوْنِي، اگر بندوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ فرماتا ہے حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، تو ان بادشاہوں کے، ان حاکموں کے دلوں کو بندوں کی طرف اس طرح مائل کر دوں گا، سختی کے ساتھ، غضب کے ساتھ، سنگ دلی کے ساتھ، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور پھر وہ ظالم اور جابر طرح طرح کے برے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ لہٰذا اگر جب ہمارے اوپر ظالم اور جابر حاکم مسلط کر دیے جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، یہ ہدایت اور یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ تم کہ لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہم، تم ان بادشاہوں پر، ان حاکموں پر، ان امیروں پر بد دعا مت کرو،
وَلَكِنِ اشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، لیکن اپنے آپ کو مشغول کر دو اللہ کے ذکر میں، تضرع میں، گریہ وزاری میں، رونے میں، گڑ گڑانے میں، توبہ اور استغفار میں، معافی طلب کرنے میں، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، انابت اللہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اکفیکم، اور ایک روایت میں ہے کہ اکفیکم ملوککم، میں تمہارے ظالم اور جابر بادشاہوں سے تمہاری کفایت کروں گا، یعنی ان کے شر سے تمہاری حفاظت کروں گا، ان کے ظلم سے میں تمہیں بچا لوں گا، ہر طرح کے شر اور فتنے سے تمہارا تحفظ کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ لہذا آج جو ظالم اور جابر ہمارے اوپر مسلط ہیں اور شکنجہ ہمارے اوپر کسا جا رہا ہے، ہمارے وجود کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا تشخص اور ہمارا اسلامی شعار چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مظاہرے تو ہو رہے ہیں، پورا ملک آگ کی لپیٹ میں ہے، برادران وطن بھی اس سیاہ بل کے خلاف، اس ظلم سے بھرے ہوئے قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر آ رہے ہیں، اور ہر طرف سے احتجاج کی اور مظاہروں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ہم اللہ کے نام لینے والے، اللہ کے پرستار ہیں، اللہ کے پجاری ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ قادر مطلق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہی ان مصیبتوں کو رحمتوں سے تبدیل کرنے والا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے مظاہرہ کریں، کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے اپنا احتجاج درج کروائیں، روزانہ 5 وقت ہم اللہ کے دربار میں آئیں اور ہم ان کاموں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آ کر اس طرح احتجاج درج کروائیں، اور پوری کی پوری مسلم آبادی 100% اللہ کے دربار میں آ کر اس طرح مظاہرہ کرے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری سیاہکاریاں اور بدبختیاں ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ ظالم اور جابر حکمراں مسلط ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، ہم اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ان مصیبتوں اور آفتوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یہ بھی اقرار کریں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، دین اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم دین اسلام کے محتاج ہیں۔ اگر آج تم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرو گے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگے، بدعملی سے توبہ نہیں کرو گے اور احکام اسلام پر اپنے آپ کو عمل پیرا نہیں کرو گے، تو اللہ دوسری قوم لے آئے گا۔ ضرورت نہیں ہے اللہ کو ایسی قوم کی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ دوسری قومیں لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے محتاج، دین اسلام کے محتاج، تو اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کریں اور توبہ اور استغفار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، میری پوری امت امن سے رہے گی، عافیت سے رہے گی، سکون سے رہے گی، دنیا کے اندر بھی مصیبت، پریشانیوں اور آفتوں سے نجات ملے گی ان کو، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی، الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، کھلم کھلا بدعملی کرتے ہیں، کھلم کھلا اور علانیہ طور پر گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہم عافیت میں نہیں ہیں، نہ ہمیں اپنی جان کے اعتبار سے امن، نہ مال کے اعتبار سے امن، نہ عزت و آبرو کے اعتبار سے امن، ہم اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنی جان و مال کے اعتبار سے خطرے محسوس کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہ خطرہ اور اندیشہ محسوس کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ NRC آ جائے اور پھر ڈیٹینشن سینٹروں کے اندر
ان کو رکھ دیا جائے، جیل سے بدتر زندگی وہاں گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو ان کی املاک سلب چھین لی جائیں گی، ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جائے گا، ان کے اکاؤنٹ اور بینک بیلنس کھاتے سب کے سب منجمد کر دیے جائیں گے۔ تو آج ایک بڑا طبقہ یہ خطرہ محسوس کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، پوری امت امن سے رہے گی، عافیت سے رہے گی، لیکن جو اللہ کے احکام سے کھلم کھلا بغاوت کرتے ہیں، جو علانیہ طور پر گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کو امن نہیں ملے گی۔ ہم حاکموں کو برا کہنے کی بجائے، ان سے ٹکرانے کی بجائے، علم بغاوت بلند کرنے کی بجائے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آقا کے فرمان کی روشنی میں، اللہ کے ارشادات کی روشنی میں، کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے عافیت میں نہیں رہیں گے، امن میں نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیں ہم اپنی زندگی میں، نجی زندگی، خانگی زندگی، باہر کی زندگی، شادی بیاہ کی تقریبات، ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کی کھلم کھلا اللہ کے احکام سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سر سے پیر تک ہمارے سراپا کا جائزہ لیں گے تو اسلامی شعار سے ہم محروم ہیں، اسلامی لباس سے ہم محروم ہیں، اسلامی علامت سے ہم محروم ہیں، گانے بجانے کے اندر ہم مشغول ہیں، شادی بیاہ گناہوں سے ہماری آلودہ ہیں، نکاح مقدس تقریب جو عبادت ہے اس کو ہم نے رسومات سے، گانے بجانے سے، ساز اور سنگیت سے ناپاک اور آلودہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، ایذا ہم پہنچا رہے ہیں، تکلیف ہمارا شیوا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو کھلم کھلا ہم ارتکاب نہ کر رہے ہوں؟ تو کیسے اللہ کی طرف سے ہمیں امان ملے گی؟ کیسے ہمیں عافیت ملے گی؟ کیسے ظالموں اور جابروں کے ظلم و ستم سے ہمیں عافیت اور امن ملے گا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، یہ تھوڑے تھوڑے گناہوں پر اللہ پکڑ فرماتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے۔ اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا، مؤاخذہ نہیں فرمایا، اگر چاہے تو دنیا گزر سکتا ہے اور چاہے تو آخرت میں بھی مؤاخذہ کرے گا اور کر سکتا ہے، لیکن اگر تمام اعمال بد پر اللہ پکڑ کرنے پر آیا، ان بطش ربک لشدید، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں تو اتنی سختی کے ساتھ پکڑتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان اور اپنی حفاظت اور اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنے قہر سے، اپنے غضب سے۔ تو کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے ظالم و جابر، حاکموں کا، امیروں کا، بادشاہوں کا مسلط ہو جانا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو اللہ حاکم بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، برے اعمال کے نتیجے میں یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اس کا مطلب ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں۔ اگر ہم نے ظلم سے توبہ کر لی، اور ظلم کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ کے سامنے مظاہرے کریں، اللہ کے سامنے اپنا احتجاج درج کروائیں، اللہ کے بندو اگر میری ان گزارشات پر عمل پیرا ہو جاؤ تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اور یہ میری بات نہیں، اللہ کا فرمان ہے، آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمودات ہیں، جو آپ صادق ہیں، آپ مصدوق ہیں، جو آپ نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، ذرہ برابر اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے 5 مرتبہ ہم کیا اللہ کے سامنے اپنا احتجاج درج نہیں کروا سکتے؟ 5 نمازوں کے اندر اللہ سے دعائیں بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، اللہ سے مانگیں، بے جا تبصروں سے اپنے آپ کو بچائیں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ اللہ نے جمعے کا دن کا تو ہمیں بہت بڑا مظاہرے کا دن اور احتجاج کا دن عطا فرمایا،
اور اس کے علاوہ جمعے کے علاوہ 5 وقت ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اللہ کے سامنے ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف احتجاج درج کروائیں، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ظلم کیے ہیں، ان سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا